ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، دیکھو اسی سے پتہ چلتا ہے، خواتین ناراض تو ہوتی ہیں ایسی باتیں سن کے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ انہی کو خوش کرنے کے لیے، بس جو طبقہ اس کو خوش کرنے کے لیے اسی کے مطلب کی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ جڑے رہیں۔ تو میری عادت ہوتی ہے بھائی، جو ہماری شریعت نے بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں، جس کا جو مقام تھا اس کو وہ مقام دیا، نہ اس میں کمی کی نہ اس میں اضافہ کیا۔ انگریزوں کے ہاں خواتین کے سرے سے حقوق تھے ہی نہیں، ماضی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، پرانا یورپ، وہ تو جنگلیوں جیسا سلوک تھا، جانوروں جیسا سلوک تھا عورتوں کے ساتھ۔ جب حقوق دیے تو اتنے زیادہ دے دیے کہ وہ مردوں کے حقوق پامال ہو گئے، اس سے بہت زیادہ آگے لے گئے، ان کو مردوں کے برابر ہی کر دیا بالکل۔ تو اعتدال نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا، بیلنس، ہر چیز میں کیا رکھا ہے؟ بیلنس رکھا ہے۔ بھائی ایسا گراؤ بھی نہیں کہ ان پہ ظلم شروع کر دو، ان کی توہین شروع کر دو، لیکن اتنا بھی مت آگے لاؤ کہ مرد کے بالکل برابر ہو جائیں، وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہو نہیں سکتی برابر۔ اب آپ دیکھو یورپ نے، امریکہ نے اور مختلف کنٹریز نے خواتین کو بہت حقوق دیے ہیں اور مردوں کے برابر قرار دیا، مگر عملاً وہ نہیں کبھی تک دیا انہوں نے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ان ملکوں میں عورت کی بڑی آزادی ہے۔ میں نے کہا جب آزادی ہے تو پھر جتنی دفعہ مرد وزیر اعظم بنا ہے اتنی دفعہ خواتین وزیر اعظم بننی چاہیے۔ 20ویں گریڈ کے جتنے آفیسر مرد ہیں اتنی ہی آفیسرز خواتین بھی ہونی چاہیے، اور اہم میٹنگ میں جتنے اہتمام سے مردوں کو بلایا جاتا ہے جتنے فیصد مرد ہیں اتنے فیصد خواتین ہونی چاہیے۔ ابھی بھی ان کے ہاں مردوں کا ریشو ان تمام چیزوں میں زیادہ ہے۔ اور میں نے خود ایک لبرل آدمی سے سنا کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن میں خواتین بڑی اونچی پوسٹوں پر ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، لیکن جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے نا اس میں خاتون کو بلایا جاتا ہے، سنا نہیں جاتا اتنے اہتمام سے کیا کہہ رہی ہیں، مردوں کی بات کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ بڑی بڑی میٹنگز میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ بیچاری کیا ہو سکتا ہے، یعنی مرد بلایا جائے گا، بات سنی بھی جائے گی۔ حالانکہ اتنا پروٹوکول تو اسلام بہت پہلے دے چکا ہے عورت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سر منڈالو اور احرام کھول دو، حالانکہ عمرہ بھی ہوا نہیں ہے لیکن ایگریمنٹ ہو گیا نا۔ تو اب صحابہ پریشان کہ ہم سر منڈا کے کیسے ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے کہ ہم احرام کھول دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی فرما رہے ہیں کھول دو، آپ صحابہ کر نہیں رہے عمل۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ ان کو کہیں نہیں، عملاً کر لیں، آپ اپنا سر منڈوا لیں۔ تو آپ نے زوجہ سے مشورہ لیا، بڑا اچھا مشورہ دیا انہوں نے، یعنی ان کو کہیں نہیں، آپ خود کر لیں۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا، سر منڈا لیا۔ صحابہ نے دیکھا نبی نے احرام کھول دیا تو ہم کیا نبی سے بھی آگے ہیں کیا؟ سب نے احرام کھول دیا۔ تو حالانکہ عربوں میں تو عورت کی کوئی ویلیو تھی نہیں، تو کچھ معاملات میں خواتین سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کس کے برابر آ گئیں؟ مرد کے برابر۔ تو میں اس پہ کچھ دلیل دے رہا تھا، وہ دلیل یہ کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عورت میں عقل مرد سے نسبتاً کم رکھی ہے۔ اس بات پہ لبرل لوگ بہت اچھلتے ہیں کہ یہ تو عورت کی توہین ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ناقصات العقل والدین، کہ عورت میں اللہ نے عقل کیا رکھی ہے؟ کم رکھی ہے۔ یہ عورت کی جنس مراد ہے، ہر عورت مراد نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں یوں کہوں عورت مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی نسل ہو، ایک ہی خاندان ہو، ہیں بھائی، اور ایک جیسی خوراک دونوں کو ملی ہو، دونوں بہن بھائی ہوں، تو مرد زیادہ طاقتور ہوگا، عورت نسبتاً کمزور ہوگی۔ ماحول بھی ایک جیسا ملا، خوراک بھی ایک جیسی ملی،
لیکن اگر میں یوں کہوں کہ دنیا میں ہر مرد ہر عورت سے زیادہ طاقتور ہے تو یہ غلط ہے. خواتین میں تو ریسلر بھی ہوتی ہیں. اب کسی ریسلر سے میرا مقابلہ کروا دو رنگ میں کہ مفتی صاحب آپ یہ کہتے تھے عورت کمزور ہوتی ہے, ذرا آؤ اس سے لڑ کے دیکھو, تو میں بولوں گا بھائی اس نے جو خوراکیں کھائی ہیں وہ ہم نے صرف مشورے دیے ہیں, کھائی نہیں. اس نے ایکسرسائز کی ہے پتہ نہیں کتنے سال, ہم تو نہیں نہ کی نہ ہم نے, اور بچپن سے یہ اسی کی ٹریننگ کر رہی ہے. ہم تو بچپن میں جو ہے وہ پڑھائی میں ہماری زیادہ توجہ تھی. تو میں کہوں گا کہ میں اس کو ہرا سکتا ہوں ایک شرط پہ کہ مجھے بچپن کی طرف لے جاؤ. جب سے اس نے ٹریننگ کرنا شروع کی ہے مجھے بھی ٹریننگ دو, جو خوراکیں اس نے کھائی ہیں مجھے بھی کھلاؤ. پھر جب میں اسی کی عمر کو پہنچوں گا پھر رنگ میں لا کے دکھاؤ تو ایسی کی تیسی کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ہے کہ مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. وہ اللہ نے جنس ایسی بنائی ہے کہ وہ خود بخود اس کے جسم میں طاقت اور قوت زیادہ آتی چلی جاتی ہے, لازمی ہے, یہ حصہ ہے. تو اسی طرح جیسے مرد میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا پورا, اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے, بلا وجہ نہیں بیان کر رہا, وہ میں بھی بتاؤں گا کیوں اس کی مجھے ضرورت پڑی. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جب مرد کے بازوؤں میں طاقت زیادہ ہے, مرد کے مکے, اور ریسلنگ میں بھی جو ہم نے سنا ہے کہ زیادہ تر مردوں کا مردوں سے مقابلہ ہوتا ہے, عورتوں کا عورتوں, عورت کا مرد سے مقابلہ وہ بھی نہیں کرواتے, ان کو پتہ ہے پٹے گی. کیسی زبردست ریسلر, اور مردوں سے نہیں بھڑواتے اس کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے آدمی حاوی آ جائے گا. وہی مقابلہ تو برابر سے ہوتا ہے نا, برابر سے مقابلہ ہوتا ہے. تو ممکن ہے کوئی ایک عورت ایسی پیدا ہو جائے تو کسی مرد ریسلر کو بھی ہرا دے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح یاد رکھو کہ جیسے مرد کے بازوؤں میں طاقت زیادہ, اس کی ٹانگوں میں طاقت زیادہ, اس کی آواز میں طاقت زیادہ, تو اسی طرح مرد میں قوت فیصلہ بھی زیادہ, ڈیسیژن پاور بھی زیادہ, اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی زیادہ. یہ نیچرل ہے, یہ اس میں کوئی عورت کی توہین نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب خواتین کو یہ سمجھایا جاتا ہے تو وہ غصہ ہوتی ہیں, وہ غصہ ہوتی ہیں کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا. بھائی ہم آپ کو بیوقوف نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں آپ میں جو سوچنے سمجھنے کی قوت اور صلاحیت ہے یا ڈیسیژن پاور ہے وہ مرد سے کم ہے, اس پہ غصہ ہو رہی ہیں. ان کو اگر یہ کہہ دو کہ آپ کے بازو میں وزن اٹھانے کی طاقت آپ کے میاں سے کم ہے, غصہ نہیں آئے گا ان کو. ہاں بھائی میرے میاں تو بالٹی اٹھا کے لے آتے ہیں, ہماری تو کمر میں درد ہوتا ہے, ہم تو نہیں اٹھا سکتے. ان کو غصہ نہیں آئے گا اس پہ. ان کو بول دو کہ بھائی آپ کے میاں میں چیخنے چلانے کی طاقت آپ سے زیادہ ہے, اگرچہ چیختی آپ زیادہ ہے لیکن طاقت بہرحال. یار یہ چٹکلے ہیں, ایسا نہیں مرد زیادہ چیختے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ میرے زبان پھسلتی, میری چٹکلے کی عادت ہے, اب کیا کریں. تو دیکھو میں چیخا ہوں تو میرا گلا بیٹھ گیا نا. تو آپ میں جو پاور ہے چیخنے چلانے کی وہ مرد سے کم ہے. واگا بارڈر پہ مردوں کو رکھا ہے نا چیخنے کے لیے. ارے وہ جو واگا بارڈر پہ, انڈیا اور پاکستان کے واگا بارڈر پہ باقاعدہ چیخ و پکار کا مقابلہ ہوتا ہے. وہ کہے گا ہوشیار کو اتنا لمبا, اب وہاں کسی لیڈیز کو کھڑا کر دو جا کے تو نہیں بات بنے گی. تو مرد میں آواز میں طاقت, اگر کسی خاتون سے کہا جائے آپ کے شوہر میں کی آواز میں آپ سے زیادہ دم ہے, بالکل اس کی آواز بم ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا دم ہے کہ وہ آواز کیا ہے, بم ہے, تو ان کو غصہ نہیں آئے گا, بولیں گے بھائی وہ آدمی ہے اس میں طاقت زیادہ ہوگی. ان کو بولا بھائی آپ کے میاں کے چانٹے میں طاقت آپ کے چانٹے سے زیادہ ہے, غصہ نہیں ہوتی, بھائی وہ تو آدمی ہے. لیکن ان کو کہہ دو اس میں عقل آپ سے زیادہ ہے, ایک دم بھڑک جائیں گی. وہ کہاں, وہ بیوقوف آدمی ایک نمبر کا کہیں گی نا, اس کا تو کبھی کوئی کام ٹھیک ہوا ہی نہیں. آج تک جب سے میری شادی ہوئی ہے کوئی ڈھنگ کی بات مننے کے ابا نے زبان سے نہیں نکالی. ہمیشہ بات کریں گے تو حماقت کی کریں گے. بچیوں کے رشتے کے معاملے میں دیکھ لو ان کو, کہاں کہاں کوئی پکوڑے والے کو پکڑا دی ہے بھائی, کوئی کس کو بیٹی دے دی. میں تو پہلے کہہ رہی تھی یہاں شادی نہ کرو, کاروبار نہیں چلتا. تو ہر اس پہ پتہ نہیں کیوں غصہ آ جاتا ہے. بھائی یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو عمومی طور پر اللہ نے عورت میں عقل کم رکھی, سوائے بعض عورتوں کے. جیسے بعض عورتیں مرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں, ماحول ایسا, تو بعض عورتیں مرد سے زیادہ ذہین بھی ہوتی ہیں.
جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بہت سارے مرد صحابہ سے زیادہ ذہین تھیں. یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے. حدیث کا مفہوم سمجھنے میں, مسائل کا استنباط کرنے میں اللہ نے ان کو جو ملکہ دیا تھا تو بعض بڑے بڑے مرد صحابہ کو بھی نہیں دیا تھا. تو ایسے کیسز ہمارے سامنے بھی آتے ہیں, میاں بیوی آتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میاں مکھنچو ہے, صحیح نا, یہ بیچارہ بس وہ میاں بن گیا لیکن ہونا اس کو بیوی چاہیے تھا اور اس کی بیوی کو شوہر ہونا چاہیے تھا. لیکن قدرت کا کھیل ہے. اللہ تعالیٰ جیسے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کر دیا تو اللہ نے جوڑی بنا دی کہ بھائی تو مکھنچو ہے, تو اس سے پوچھ کے ہی چلا کر. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن ایسے کیسز بہت کم ہیں. نیچر کے سے یعنی ہٹتا ہے کبھی کوئی تو وہ تو کم ہوتا ہے نا, شاذ و نادر کیس ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے جیسے بعض ایسے کیسز آتے ہیں مرد کمزور ہوتا ہے بیوی طاقتور ہوتی ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. وہ بالکل باریک سا ہے بھائی اور وہ ماشاءاللہ وہ پھڈا ہو تو وہ, اور آواز بھی پھر عورت, چماٹا بھی اس میں عورت کا تیز ہوتا ہے. تو یہ جو خواتین کی باتوں کی شکایت آتی ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کی نسبت عقل کیا ہے, کم ہے. اس لیے کہ جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا, ہر وقت باتیں, یہ بھی عقل کی کمی کی دلیل ہوتی ہے. بچے زیادہ باتیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہر وقت بولتے رہتے ہیں, بے وقت بولتے ہیں, ہوتا ہے نا. بچوں کو دیکھا ہے نا, کچھ نہ صبح اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ بولنا چاہتے. جب وہ میچور ہوتے ہیں خاموش. جیسے جیسے انسان میچور ہوتا رہتا ہے اس میں خاموشی کا عنصر بڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ بالکل خاموش. کوئی ضرورت کی بات ہوگی تو کرے گا, چپ بیٹھا رہے گا, اسی میں اس کو سکون ملتا ہے. اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے, بہت معذرت, کہ خواتین کے جب فون آتے ہیں تو وہ بات کو طول دیتی ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتی, بہت لمبی. مرد کا جب فون آتا ہے تو وہ مختصر بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ خواتین کو بات سمیٹنا نہیں آتی ہے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, کیونکہ پھر نیگیٹو کمنٹس بہت آتے ہیں. تو ان خواتین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, طول دیتی ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ خصام میں غیر مبین ہوتی ہے, اپنی بات کو مدلل انداز میں نہیں پیش کرتی, جذبات سے زیادہ متاثر کرتی ہیں. جذبات زیادہ غالب آ جاتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے. خواتین کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے میاؤں میں تھوڑی سی ہم سے عقل زیادہ ہے. تو بڑے بڑے فیصلے میاؤں کو کرنے دیا کریں, میاؤں کو بڑے بڑے فیصلے, بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں, ان کے نکاح شادی بیاہ کے معاملات میں. بچی کے معاملے میں شادی ہو گئی ہے تو پھر اس کو علیحدگی دلوانی ہے یا وہ پرانے مکھنچو کے ساتھ ہی اسی کو برداشت کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس میں شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا, اس میں قوت فیصلہ زیادہ. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ جب معاملہ بچی کی شادی کا ماں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پھر ان کی شادی نہیں ہو پاتی, کیونکہ وہ ان میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے. وہ سوچتی رہتی ہیں, بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں اس چکر میں. باپ میں ڈیسیجن پاور وہ پلس مائنس کر کے نا, اس کی پازیٹیو چیزیں نیگیٹو چیزیں دیکھ کے تول کے جلدی فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ مناسب ہے یا نہیں. خواتین ساری زندگی سوچتی رہیں گی کہ یہ اس کی غربت کو پہ کمپرومائز کروں یا اس کا ہینڈسم ہونا دیکھوں, ٹھیک ہے نا, یا ہینڈسم نہیں ہے لیکن امیر ہے تو پیسہ دیکھوں, شکل دیکھوں, قوم دیکھوں, قبیلہ, ساری چیزیں تو ایک آدمی میں ملتی نہیں ہے نا, تو وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا ان سے, اس لیے وہ لمبا چلا جاتا ہے معاملہ.